shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے مخدوم قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، بھائیوں یہ بات بہت ہی بخیلی کی ہوگی کہ اگر آپ کے سامنے برملا میں اس حقیقت کا اظہار نہ کروں کہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم، ان کی جماعت جمعیت علماء اسلام جس طرح تمام دینی جماعتیں اور ادارے مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام ہماری سیاسی قوت ہے، ہماری یہ وہ واحد سیاسی قوت ہے جن کی اسمبلی کے اندر نمائندگی ہے، ملک عزیز کی سب سے بڑی ہماری یہ دینی جماعت ہے۔ جب بھی ختم نبوت کے مسئلے پر ہم نے جا کر ان کے سامنے کاسہ گدائی پھیلایا، انہوں نے محبت سے ہمیں سینے لگایا، ہمارے سر پہ صرف ہاتھ نہیں رکھا بلکہ انہوں نے اس کام کو اپنا کام سمجھ کر ہماری سرپرستی کی۔ اللہ نے بہت سارے موقعوں پر کامیابی سے نوازا۔ میں اسی شکریہ کے ساتھ جھک کے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائیں، آپ کو اس کانفرنس کے حوالے سے پیغام دیں، وہ پیغام جو آپ کے لیے میرے لیے آئندہ زندگی میں مشعل راہ ہو۔ آپ نعرہ لگائیں، میں مولانا سے درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں، مل کے کہہ دو تاج و تخت ختم نبوت، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق لما بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله،
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق الله العظيم. حضرات اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج بادشاہی مسجد کا یہ میدان اس دن کو ایک بار پھر دہرا رہا ہے، جو دن ختم نبوت کی تاریخ کے صفحات پر اس طرح نقش ہو چکا ہے کہ اب اسے نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ اسے بھلایا جا سکتا ہے۔ سن 1974 کی کانفرنس، جس نے پارلیمنٹ سے وہ تاریخ ساز فیصلہ کرایا جو آج دستور پاکستان کا حصہ ہے۔ اس کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ www.shahideislam.com ہم لوگ جو مختلف سیاسی اور غیر سیاسی الجھنوں میں گرفتار رہتے ہیں، مجلس تحفظ ختم نبوت کے یہ کارکن قلعہ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہتے ہیں، ختم نبوت کی سرحدات کی حفاظت کے لیے ہم وقت چوکس رہتے ہیں اور امت کو اور ہم خدام کو اس عظیم مقصد کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ میں اس حوالے سے بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کا شکر گزار ہوں۔ مولانا اللہ وسایہ صاحب نے میرے حوالے سے کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے، میں ان پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ میرا کوئی احسان نہیں، میری سعادت ہے کہ مجھے اس عقیدے کی خدمت کے لیے جب موقع ملا، میں نے ایک خادم کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کی۔ میرے محترم دوستو، جس قادیانی فرقے سے پوری امت کو واسطہ ہے، ہم اور آپ اپنی مجالس میں
اس بات کو دہراتے رہتے ہیں کہ یہ جہاد کے منکر ہیں. آج ایک بار پھر عالمی استعمار امریکہ کی قیادت میں جہاد کے تصور کے خاتمے کے لیے اپنی تمام تر ریاستی اور مادی قوت کو استعمال کر کے اسے ہر قیمت پر دہشت گردی قرار دینے پر تلا ہوا ہے. اور اگر کوئی مسلمان جہاد کو اپنا عقیدہ سمجھتا ہے، اگر کوئی مسلمان اپنے عقیدے کی دفاع کے لیے، اپنی مذہبی آزادی کی دفاع کے لیے، اپنی آزادی و حریت کی دفاع کے لیے جذبہ جہاد سے سرشار ہے، تو اسے دہشت گرد قرار دے کر نیست و نابود کرنے کے لیے یہ قوتیں اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں. میرے محترم دوستو، آج آپ نے اس کانفرنس سے اس عزم کو لے کر جانا ہے کہ جہاد کا انکار، جہاد کو دہشت گردی قرار دینے کا عمل، یہ فرقہ قادیانیت کی تحریک ہے، اور ہم نے اس تحریک کا مقابلہ کر کے جذبہ جہاد کو زندہ رکھنے کے لیے، امت کی صفوں میں وحدت پیدا کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لانے ہیں. آئیں آج ہم اپنے دین متین کی حفاظت کے لیے، اپنے امت کی حفاظت کے لیے میدان میں نکل کر ان عالمی قوتوں کا مقابلہ اپنی ملی اور اپنی وطنی وحدت کے ساتھ کریں. میرے محترم دوستو، ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے دو میدان ہیں. ایک ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، اور ایک ہمارے ملکی نظام اور اس کے سیاسی نظام کا مسئلہ ہے. ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا مسلم معاشرہ اگر مذہب کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کے کچھ مذہبی اقدار ہیں، اس کا صبح و شام، اس کا دن رات مذہب کی رہنمائی میں گزرتا ہے، اس کا تہذیب و تمدن، اس کی زندگی کے اطوار، اس کے رواجات مذہب میں رنگے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وابستگی ہماری تہذیب کی، ہمارے تمدن کی، ہمارے طرز معاشرت کی مذہب کے ساتھ، اس میں ہمارے دینی مدرسے کا ایک بنیادی کردار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب عالمی استعمار امت اسلام کے خلاف اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ، اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ یلغار کر چکا ہے، تو اس نے نشانے پر دینی مدرسے کو رکھا ہوا ہے. www.shahideislam.com. آئے روز دنیا کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ دینی مدرسہ، یہ دہشت گردی کے مراکز ہیں، یہاں شدت پسندی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں فرقہ پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پر بنیاد پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ تاثر عام کر کے ان کے خلاف ہر کارروائی کرنے کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آج دینی مدرسہ ان کے نشانے پر ہے تو دینی مدرسے والوں، آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے.
آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب دیوبند کے قصبے میں ایک مسجد کے اندر درخت کے نیچے اس مدرسے کا آغاز کیا گیا، ایک استاد اور ایک شاگرد سے جس مدرسے کا آغاز کیا گیا، انگریزی دور نے اس کا تمسخر اڑایا تھا۔ انگریزی اقتدار نے ہمارے مدرسے کا، مدرسے میں پڑھنے والے کا، مدرسے میں پڑھانے والے کا مذاق اڑایا تھا۔ اسے معاشرے میں کمی قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے والدین کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی گئی کہ اپنے بچے کو برباد مت کرو، مدرسے میں بیچ کر اس کے مستقبل کو تاریک مت بناؤ۔ اسے معاشرے کا کمزور ترین طبقہ قرار دیا گیا، اسے معاشرے کا ایک ذلت آفرین طبقہ قرار دیا گیا۔ سب کچھ، تمام وسائل اس پر صرف کر دیے گئے۔ آج کیا وجہ ہے کہ وہ کمزور ترین قوت، وہ تمہاری نظروں میں حقیر ترین قوت، وہ جس کو تم نے اپنا تمسخر بنایا تھا، وہ جس کو تم نے مذاق اڑایا تھا، وہ جس کے والدین کو تم نے تانے دیے تھے، آج کیوں وہ طبقہ امریکہ جیسی عالمی قوت کے لیے خطرہ بن گیا ہے؟ آج کیوں وہ غریب اور فقیر طبقہ پورے مغربی استعمار کے لیے خطرہ بن گیا ہے؟ تو سمجھ لو میرے نوجوانوں کہ میرے اکابر کی کمان سے جو تیر نکلا تھا، آج وہ تیر اپنے نشانے پہ لگا ہے، اور آپ کی فتح ہے کہ آج آپ کی اس فقیری نے عالمی استعمار کو چیلنج کر دیا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ ہماری جنگ آج یہاں کے کمزور حکمرانوں سے نہیں، بخدا آج کا حکمران ہماری نظروں میں کچھ نہیں ہے۔ ہم اگر آج جنگ لڑ رہے ہیں تو حق کے اس معیار پر لڑ رہے ہیں جس کے مقابلے میں دنیا کا باطل اپنے فرد کامل کے ساتھ امریکہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، فضل الرحمن، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، اکابرین علماء دیوبند۔ امریکی سامراج، میرے محترم دوستو، آزادی و حریت ہر فرد بشر کا پیدائشی حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزادی کے حق کا برملا اعلان کرتے ہوئے اپنے گورنروں کو حکم دے دیا تھا، مَسْتَسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا۔ تم نے کب ان انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ آزادی و حریت فرد بشر کا پیدائشی حق ہے جسے آج بھی اقوام عالم تسلیم کر رہے ہیں، لیکن آج اسلامی دنیا کے فرزند کی حریت کو نشانے پر رکھا گیا ہے۔ آج افغانستان کا مسلمان اپنی آزادی و حریت کی جنگ لڑ رہا ہے، آج عراق کا مسلمان اپنی آزادی و حریت کی جنگ لڑ رہا ہے، آج فلسطین کا مسلمان اپنی آزادی و حریت کی جنگ لڑ رہا ہے، آج کشمیر کا مسلمان اپنی آزادی و حریت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت مسلمانوں کو اس کے آزادی کے حق سے محروم نہیں کر سکتی، اور نہ ہی طاقت کا استعمال اس کی حریت کی طرف چلنے والے سفر کا راستہ روک سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، علماء دیوبند۔ میرے محترم دوستو، پاکستان میں جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سب جانتے ہیں ہم ایک غیر مسلح جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں
ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک سوال زندہ ہے، اس کے باوجود ایک سوال کو زندہ رکھا گیا ہے کہ عسکریت جرم ہے۔ میں بھی کہتا ہوں عسکریت نہیں ہونی چاہیے، میں بھی سوچتا ہوں مثبت راستوں سے اپنی جد و جہد کی طرف سفر جاری رکھنا چاہیے، لیکن اگر عالمی قوت یا کوئی بھی ملک اپنی ریاستی طاقت کی بنیاد پر کسی قوم کی آزادی کو چھیننے کی کوشش کرے، ریاستی قوت کی بنیاد پر وہ کسی قوم کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کرے، اگر اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کے حق کو تسلیم نہیں کرے گا، اگر اسرائیل فلسطینیوں کے حق میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام نہیں کرے گا اور اس قوم کی آزادی کے حق کو طاقت کے ساتھ چھیننے کی کوشش کرے گا، تو جواب میں عسکریت ایک فطری امر ہے، فطری امر۔ www.shahideislam.com اگر کشمیر کا مسلمان جس کے حق خود ارادیت کو اقوام متحدہ نے تسلیم کر لیا ہے اور ہندوستان اس کے اس حق کو آج بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر ہندوستان کی 8 لاکھ مسلح افواج کشمیر کے اندر کشمیریوں کے سر پر بندوق تان کر اس کو حق خود ارادیت سے محروم کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کے مقابلے میں کشمیر کے اندر مسلح انتفاضہ یہ ایک فطری رد عمل ہوتا ہے۔ آج اگر عراق میں امریکی فوجیں موجود ہیں، فوجیں کس لیے آئی؟ وہاں کے تیل پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کی آزادی و حریت کو چھیننے کے لیے، وہاں پر امریکہ مخالف حکومت کے خاتمے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی ملک میں اتریں گے، فوجی قوت کے ساتھ اتریں گے، تو اس قوم کے اندر سے عسکریت کا پیدا ہونا ایک فطری رد عمل ہوا کرتا ہے۔ اگر افغانستان میں جہاں طالبان کی حکومت تھی، جہاں وزیر کے ہاتھ میں بھی بندوق نہیں ہو سکتی تھی، جہاں اس نے افغانستان کے پورے معاشرے کو کلاشنکوف سے پاک کر دیا تھا، جب وہاں پر عالمی قوتیں اسلحے کے ساتھ آ کر اتری، کسی دہشت گردی کے خلاف نہیں، سوویت یونین کی شکست کے بعد وسط ایشیا کے مفادات پر قبضہ کرنے کے لیے، خطے کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، ایشیا کی تجارت پر قبضہ کرنے کے لیے، ایشیا کی معیشت پر قبضہ کرنے کے لیے، کرائل کی سیاست پر اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ پھر افغانستان میں بھی اپنی آزادی و حریت کے لیے اس قوم کے اندر مسلح قوت کا ابھرنا ایک فطری رد عمل ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر اسلامی دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی عسکریت موجود ہے، یہ اس کی فطری اور طبعی خواہش نہیں ہے، بلکہ امریکہ کی جارحانہ عمل اور اس کی جارحیت کے خلاف ایک فطری رد عمل ہو سکتا ہے۔ اگر امریکہ چاہتا ہے، اگر امریکہ کے حواری چاہتے ہیں، اگر اس کے اتحادی چاہتے ہیں کہ دنیا سے ملیٹنسی کا خاتمہ ہو، دنیا سے عسکریت کا خاتمہ ہو، تو پھر اپنی فوجیں سمیٹ کر امریکہ میں واپس لے جائے۔ جب کرائل پر تمہاری بے جا مداخلت ختم ہوگی، اس کے مقابلے میں عسکری رد عمل کے خاتمے کی ضمانت میں دینے کو تیار ہوں۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ۔ میرے محترم دوستو، ہم نے 2001 میں کہا تھا کہ جس راستے پر آپ چل پڑے ہیں یہ تباہی و بربادی کا راستہ ہے، یہ پاکستان کو مشکلات میں الجھانے کا راستہ ہے، یہ
پاکستان کی آزادی و حریت کا راستہ نہیں، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا گیا، اس خیال سے کہ شاید اس طرح ہم اپنے آپ کو پاکستان کا وفادار ثابت کر دیں گے۔ لیکن ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کی بات یہ پاکستان کی خیر خواہی میں نہیں، پاکستان کی وفاداری میں نہیں لگایا جا رہا، بلکہ امریکہ کی وفاداری اور اس کے مفادات کے ساتھ اپنی وفاداری کے لیے سب سے پہلے پاکستان کو نشانے پر رکھنا، یہی در حقیقت تمہاری پالیسی ہے۔ آج 2001 کے بعد جب ہم 2009 میں جا رہے ہیں، یہ کوئی 8 سال کا یا 7 سال کا عرصہ مکمل ہو رہا ہے۔ پچھلے سال جب فروری میں الیکشن ہوئے، نئی حکومتیں آئیں، وفاق میں نئی حکومتیں بنی، صوبے میں نئی حکومتیں بنی، تو یہاں پر صوبہ سرحد میں جب عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت بنی اور اس سے کہا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں، ہم نے حزب اختلاف میں بیٹھ کر ان کے ساتھ تعاون کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ آئے مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے۔ ہم نے امریکہ کو بھی یہی کہا ہے کہ طاقت کے ذریعے آپ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، آپ کو مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ آج 7 سال اور 8 سال کے طویل تجربے کے بعد اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، اگر میں عالمی قوتوں سے یہ سوال کروں، اگر میں اپنے حکمرانوں سے یہ سوال کروں کہ جو جنگ 2001 میں تم نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شروع کی تھی، آج 8 سال کے بعد اس کا حجم ذرا بتائیے کہ کیا اس میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیا اس کی شدت میں اضافہ ہوا یا نہیں، کیا اس کی وسعت میں اضافہ ہوا یا نہیں۔ جس کو تم نے دہشت گردی کہا، جس کے خاتمے کے لیے عالمی قوتوں کو تم نے اس سرزمین پر مسلط کرنے کی کوشش کی، اگر 8 سالہ تجربہ یہ بتلا رہا ہے کہ اس سے عسکریت میں بھی اضافہ ہوا، آپ کے بقول دہشت گردی میں اضافہ ہوا، اس کی شدت میں اضافہ ہوا، اس کی وسعت میں اضافہ ہوا، وہ اثرات پاکستان میں آئے، وہ قبائلی علاقوں میں پھیلے، وہ سوات تک پھیلے، اس کے اثرات پنجاب اور سندھ تک آئے، بلوچستان آج اس آگ میں کھیل رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ وہ تجربہ ناکام ہوا یا نہیں؟ حالات و واقعات نے تمہاری تصدیق کی ہے یا حالات و واقعات نے ہماری تصدیق کی؟ اور جب پچھلے سال جولائی کے مہینے میں نے صوبہ سرحد کے حالات کے حوالے سے اپنے ملک کے حکمرانوں سے کہا کہ اگر آپ اسی پالیسی پر گامزن ہیں اور آپ مصر ہیں اس بات پر کہ ہم نے مشرف پالیسیوں کو دوام و استمرار دینا ہے، www.shahideislam.com سرحد آپ سے جا لگتا ایسا ہے کہ صوبہ سرحد میں حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ عام آدمی اپنی مقدمہ اور فریاد درج کرنے کے لیے اب تھانوں کی طرف رخ نہیں کر رہا ہے۔ صوبہ سرحد کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر عسکریت پسندوں کے گھیرے میں ہیں، پشاور سے لے کر ہر ضلع تک جب چاہیں وہ ان کا کنٹرول حاصل کر لیں۔ اگر صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے، بتاؤ ذرا آخر حکومت کی عملداری نام کس چیز کا ہوا کرتا ہے؟ اور اگر پاکستان کی حکومت اور آئین و قانون کی عملداری ختم ہو جاتی ہے تو پھر بتاؤ پاکستان کا کیا ہونا ہے؟ ہماری اس چیخ و پکار کے رد عمل میں وزیر اعظم پاکستان نے اجلاس بلایا 23 جولائی کو، جس میں تمام وفاق کے اندر وفاق کی اتحادی جماعتوں کے سربراہان نے شرکت کی، جس میں وفاق کی بیوروکریسی نے اور اسٹیبلشمنٹ نے شرکت کی، صوبہ سرحد کی بیوروکریسی نے شرکت کی، سرحد کا گورنر اور وزیر اعلیٰ اس میں موجود، جس میں آرمی چیف موجود تھے، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی آئی بھی موجود تھے، پورے ملک کی اسٹیبلشمنٹ موجود تھی،
اور پورے اجلاس کو سرحد کی گورنمنٹ نے بھی بریفنگ دی، فوج نے بھی بریفنگ دی، 7 گھنٹے تک یہ اجلاس چلا، اور اس وقت بھی اپنے موقف کی وکالت کرنے والا میں اس پورے ماحول میں تنہا تھا۔ ہم نے ان پر واضح کیا کہ زمینی تصویر مت دکھاؤ ہمیں پتا ہے فاٹا کا نقشہ کیا ہے، ہمیں پتا ہے فاٹا میں کتنی قومیں رہتی ہیں، ہمیں پتا ہے وہاں کتنی ایجنسیاں ہیں، ان ایجنسیوں کی آبادی کتنی ہے، ہمیں معلوم ہے کہاں پر کتنی فوج ہے، کہاں پر کتنے عسکریت پسند ہیں، ہمیں پتا ہے جنگ کہاں کہاں ہو رہی ہے، تمہاری اور ان کی پوزیشن کیا ہے۔ یہ زمینی تصویر ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ 2001 سے جس پالیسی کا آپ نے اعلان کیا تھا، جس پالیسی پر آپ گامزن ہوئے تھے، اس سے آپ نے ملک کو اور اس خطے کو خطرات سے بچا لیا ہے، اس دہشت گردی سے محفوظ کر لیا ہے، یا اس سے زیادہ آپ اس دلدل میں پھنستے چلے گئے ہیں، اور آپ آج ملک کی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ اگر 2001 میں شروع کی جانے والی پالیسی کا نتیجہ آج 2008 میں ملک کی سلامتی کے سوال پر نتیجہ خیز ہو رہا ہے، تو مان لو کہ جس پالیسی کا آغاز ہوا تھا وہ غلط تھا، اس پر چلنا اور اس کو دوام و استمرار دینا بھی اسی طرح غلط تھا جس طرح اس کا آغاز غلط تھا۔ آپ کی دعاؤں سے 7 گھنٹے کی اس تفصیلی بحث کے بعد بالآخر اس پورے اجلاس نے، جس میں سیاستدان، جس میں اسٹیبلشمنٹ، جس میں بیوروکریسی، تمام متعلقہ ادارے موجود تھے، متفقہ طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ فضل الرحمان جس مشکل کی بات کر رہا ہے ہم اس مشکل کو تسلیم کرتے ہیں اور اس مشکل کا حل سیاسی طور پر تلاش کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، اتحاد علماء ملت۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم نے اس بات پر اصرار کیا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے، اتفاق رائے کے بعد اب پالیسی کو تبدیل کیا جائے، تو اس موقع پر مشرف کے خلاف مواخذے کی تحریک لائی گئی۔ مجھے بلایا، تمام بڑی جماعتیں آپس میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ حکومت سازی، کسی حکومت کا جانا اور کسی کا آنا یہ ثانوی مسئلہ ہے، ملک کی سلامتی یہ پہلا مسئلہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو چکا ہے کہ جو حالات جا رہے ہیں اور پالیسی جس رخ پہ جا رہی ہے یہ ملک کی سلامتی کے خلاف ہے، لہذا اس کو ترجیح دی جائے، اس پہ معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ تو مجھے کہا گیا کہ اس کے راستے میں مشرف رکاوٹ ہے، لہذا پہلے اس کا صفایا کیا جائے، اس کے بعد انشاءاللہ معاملات ہمارے لیے راستہ کھل جائے گا۔ میں نے ان کے ساتھ بات مان لی۔ مواخذے کی تحریک جنرل مشرف کے استعفے پر منتج ہوئی، نیا صدارتی الیکشن ہوا، آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ مسلم لیگ نون کی خواہش تھی کہ اجلاس ان کیمرہ ہو، بند اجلاس ہو۔ ہم نے اس سے اتفاق کیا تھا کہ حساس معاملات ہیں، اراکین پارلیمنٹ، پریس کی اور وہاں پر موجود باہر سے جو مہمان آتے ہیں، مہمان گیلریوں میں مہمان نہیں ہونے چاہیے۔ پھر اس میں دوبارہ بریفنگ دی گئی۔ ان کیمرہ اجلاس میں
ہم جس امتحان سے گزر رہے تھے، ایک وقت تو ہمارے لیے بہت پریشان کن رہا، لیکن مجھے یاد آیا تھا کہ ایک ان کیمرہ اجلاس سن 1974 میں بھی ہوا تھا۔ اس وقت بھی ایک قومی مسئلہ تھا، امت مسلمہ کا مسئلہ تھا، اور اس وقت میں اپنے والد مرحوم سے سنا کرتا تھا کہ ہم بہت امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اب یہاں تو نہ ڈنڈا چلتا ہے، نہ بندوق چلتی ہے، نہ خطابت چلتی ہے، یہاں تو آمنے سامنے دلیل چلتی ہے۔ اور پھر ہم ایک ایسے ماحول میں اپنا موقف پیش کر رہے ہیں جہاں پارلیمنٹ کا مجموعی ماحول فکر و خیال کے حوالے سے ہمارا ہمنوا نہیں ہے۔ www.shahideislam.com اور مجھے یقین تھا کہ جب ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ حکومت کی طرف سے پورے پارلیمنٹ کو بریفنگ دی گئی، فوج کی طرف سے دی گئی، 4-4 5-5 دن ان کی بریفنگیں چلتی رہی، اور ایسے ایسے مناظر پیش کیے کہ پورے ایوان کی سوچ تبدیل ہو گئی۔ ہمارے لیے یقیناً یہ بات پریشان کن تھی کہ ہم ان واقعات اور ان مناظر کے بعد اپنے موقف کی بنیاد پر آئین ایوان کو کس طرح اعتماد میں لیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کی شورا کا اجلاس بلایا گیا، ہم نے اس ساری صورتحال پر غور کیا، اس کے لیے پالیسی اور حکمت عملی بنائی، اور میری تقریر سے پہلے مسلسل ہمارے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہوتے رہے، تمام دوستوں کی مشاورت چلتی رہی، اپنے دلائل کے لیے ہم مواد اکٹھا کرتے رہے، اس کو ہم ترتیب دیتے رہے، اور میں نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ پارلیمنٹ کو اصل بریفنگ میں دوں گا۔ اس سے پورا ایوان اور اس کے اراکین متوجہ ہو گئے، اور اب وہ انتظار کرنے لگے کہ یہ آدمی پتہ نہیں کیا کب تقریر کرتا ہے اور کیا بولتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی بات کرنے سے پہلے ایک سما باندھ لی، نفسیاتی جنگ تھی۔ چنانچہ وہ مرحلہ آیا، اور آپ کی دعاؤں سے ہم نے اپنا موقف پیش کیا۔ 1 گھنٹہ میں نے اپنی بات کی، جس میں میں نے افغانستان کی تاریخ کو سامنے رکھا، خطے میں اس کی جغرافیائی اہمیت کو سامنے رکھا، میں نے فاٹا کی دستوری اور آئینی سٹیٹس کو سامنے رکھا، پاکستان کے ساتھ فاٹا کی وابستگی کی آئینی اور دستوری حیثیت پر بحث کی، اور پھر میں نے ایوان کو اس مشکل کی طرف متوجہ کیا جو عالمی سطح پر ہمیں درپیش ہے۔ میں نے اس مشکل کی طرف ان کو متوجہ کیا جو داخلی طور پاکستان کو درپیش ہے۔ جو پالیسیاں اختیار کی گئی، میں نے ان کے دلائل پہلے پیش کیے کہ 2001 میں جب ہماری آپ کے ساتھ بات ہوتی رہتی تھی تو آپ کے یہ دلائل ہوا کرتے تھے، ہمارے یہ دلائل ہوا کرتے تھے۔ اب آج کے حالات میں آئیں، اس وقت کے حکمرانوں نے جو دلائل پیش کیے، ان دلائل کی روشنی میں نتائج کیا ہیں؟ جو دلائل ہم نے پیش کیے اس کی ترتیب یہ تھی، اس کے نتیجے میں اس کے نتائج سامنے رکھیں۔ نتائج ہمارے موقف کے تابع جا رہے ہیں، اور نتائج تمہارے موقف کے بالکل برخلاف جا رہے ہیں۔ پھر وہ مناظر جو انہوں نے سلائیڈز پر ہمیں دکھائیں،
ہمارے پاس وہ انتظام نہیں تھا. ہم نے زبانی وہ سارے مناظر بتائے, ان کے مظالم کے مناظر ہم نے بتائے, ان کی انسانیت دشمنی کے مناظر ہم نے بتائے, انسانی حقوق کی پامالی کے مناظر ہم نے بتائے, اور 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد آپ کی دعاؤں سے پورے ایوان کا کایا پلٹ دیا گیا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, قائد ملت اسلامیہ, اتحاد علماء امت. لیکن ایک اور مشکل سامنے آ گئی, ایک اور مشکل سامنے آ گئی کہ پارلیمنٹ کی تمام پارٹیوں کی نمائندگی پر مشتمل ایک پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی تشکیل دی گئی, اور اس نے باضابطہ دستوری شکل اختیار کر لی. تمام تر بحث کے بعد ہم قرارداد تیار کرنے کے لیے بیٹھے. دن کے 11 بجے سے لے کر رات کے 8:30 بجے تک مسلسل ہم نے ایک ایک شق پر بات کی. www.shahideislam.com. اب ظاہر ہے کہ پھر کمیٹی میں تو اکثریت اور اقلیت کا بات بھی ہوتی ہے. مختلف الخیال پارٹیاں بھی نہیں تھیں, متضاد الخیال پارٹیاں تھیں. بالکل ہمارے سوچ کے برعکس, اس کے بالکل متضاد وہ ساری قوتیں ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. وہ اپنے موقف پر قائم تھے, لیکن ہم نے واضح طور پر کہا کہ ہم پارٹی سوچ سے بالاتر ہو کر جائیں, اس تصور کے ساتھ کہ ہماری ترجیح کیا ہے. کیا ہماری ترجیح عالمی اتحاد کا ساتھ دینا ہے, یا ہماری ترجیح ملک کے اندر داخلی خلفشار کو ختم کر کے قومی وحدت برپا کرنا ہے, اور جو جاری جنگ ہے قبائل اور سرحد میں, اس جنگ سے ہم نے امن کی طرف جانا ہے. اس نظریے کے ساتھ کہ جنگ عظیم دوم کے بعد فوجیں دوسرے ملک پر چڑھائی کر کے قبضہ نہیں کیا کرتی, بلکہ اس کو داخلی خلفشار کا شکار کر کے اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ وہ اپنی آئینی اور قانونی عمل داری چھوڑ بیٹھتی ہے, اور اس طرح داخلی خلفشار کی بنیاد پر قومیں کمزور ہو جاتی ہیں, بین الاقوامی گرفت میں آ جاتی ہیں. اگر ہم نے داخلی خلفشار کو اور بڑھانا ہے تو پھر سمجھ لو کہ ہم نے اس ملک کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا ہے. اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے داخلی خلفشار سے نکلیں, قومی وحدت کی طرف جائیں, جنگ سے جائیں, امن کی طرف, اور اس کو اولیت دیں, اس کو ترجیح دیں, پھر آپ نے ہر جملہ اور ہر لفظ پر سوچنا ہوگا کہ وہ ایسا لفظ ہو, وہ ایسا جملہ ہو کہ جو لوگ پہاڑوں پہ چڑھ کر لڑ رہے ہیں ان کو امن کی دعوت دے, ان کو امید کا پیغام ملے. اگر آپ نے کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا جملہ ان کی طرف بھیجا جس سے اشتعال پیدا ہوا اور شدت آئی, تو ہماری یہ ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی. اس لیے داخلی وحدت کو اولیت دینی ہے. جنگ سے امن, پاکستان کے داخلی حالات کے تناظر میں ہم نے اس پالیسی کو سامنے رکھنا ہے. ہم نے ایسی گفتگو کرنی ہے جس میں پارٹی کی آواز نہیں, پارلیمنٹ کی آواز نظر آئے, اور پارلیمنٹ ان کو پکار کر جو بھی لفظ اور جو بھی جملہ بھیجے وہ ان کی مذاکرات کی طرف آنے کا سبب بنے, اس سے فرار کا سبب نہ بنے. چنانچہ اس تصور کو پورے کمیٹی نے تسلیم کیا اور ہم ایک متفقہ قرارداد پر پہنچ گئے. اس پورے متفقہ قرارداد میں بہت سی باتیں ہیں, لیکن جو ہماری ترجیح تھی, جس کو ہم نے فوکس کیا ہوا تھا, وہ یہی تھا کہ سابقہ پالیسی کو غلط کہو, نئی پالیسی بنانے کے لیے حکومت سے بات کرو. چنانچہ سب سے پہلا شق اس قرارداد کا یہی ہے کہ اب تک کی ماضی کے حکمرانوں نے خارجہ پالیسی جو بھی بنائی ہے یہ ان کے ذاتی مفادات کے تابع تھی. پارلیمنٹ قرار دیتا ہے کہ حکومت ان تمام پالیسیوں پر آزاد خارجہ پالیسی کے تصور کے ساتھ
اور نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حکمت عملی پر نظر ثانی کریں۔ جب اس بنیاد و اساس پہ ہم جیت گئے اور ہم نے ایک متفقہ قرارداد پارلیمنٹ سے منظور کی، اس کے بعد ایک پینترا چلایا گیا۔ میں اس کو آج ایک نئی چال سے تعبیر کرتا ہوں۔ اب ڈیوٹی تھی وزارت خارجہ کی کہ وہ نئی خارجہ پالیسی دے، اب ڈیوٹی تھی وزارت داخلہ کی کہ وہ نئی حکمت عملی ہمیں دے، لیکن اب پالیسی کو تبدیل کرنے کے لیے اس قرارداد کی مناسبت سے سفارشات مرتب کرنے کا ملبہ بھی کمیٹی پہ ڈال دیا گیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ قرارداد پر تو وہ متفق ہو گئے ہیں، شاید اس کی تفصیلات میں جب جائیں گے اور سفارشات مرتب کریں گے تو پھر اختلاف آ جائے گا اور پھر پارلیمنٹ ایک متفقہ قرارداد سے محروم ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں نومبر سے مہینے سے لے کر اس آج کے اپریل تک ہم مسلسل میٹنگیں کر رہے ہیں، قرارداد کی ایک ایک شق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سفارشات مرتب کر رہے ہیں اور کرتے چلے آئے۔ ایسے مراحل آئے، ہمیں اندازہ لگا کہ شاید ہم ٹوٹ جائیں گے اور یہ متفقہ قرارداد وجود میں نہیں آ سکے گی۔ ایک دو شقیں بالکل ایسی سامنے آئیں کہ ہم اس پر ایک قدم آگے نہیں جا سکے، باقی تمام قراردادیں مکمل ہو گئیں۔ وہ دو متنازعہ باتیں ہم نے بالکل آخر میں چھوڑی، بڑا تحمل سے کام لیا۔ ایک اجلاس میں بھی ہم نے بریک نہیں ہونے دیا، اگلے اجلاس پہ ڈالا اس احساس کے ساتھ کہ مایوسی بھی پھیل رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا مذاق کر رہے ہیں، کیوں تاخیر کر رہے ہیں، قرارداد پاس ہو چکی ہے، پھر مشکل کیا ہے؟ لیکن مشکل کا ہمیں اندازہ تھا۔ جو اندر کمرے میں بات کر رہے تھے، آپ کی دعاؤں سے ابھی چند روز پہلے ہم نے متفقہ طور پر اسی قرارداد کی روشنی میں سفارشات میں بھی اتفاق کر لیا ہے اور متفقہ سفارشات ایوان میں آ گئی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جنگ آسان نہیں ہے، اور آج میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے میں اس سے مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں، ہر سیاسی پارٹی کی اپنی ترجیحات ہو سکتی ہیں، لیکن میری اور آپ کی ترجیحات ذرا مختلف ہیں۔ خدا کے لیے اپنی سیاست کو اپنی ترجیحات پر فوکس رکھو۔ جب مولوی داڑھی اور پگڑی، مذہب کا نام لیوا، مدرسہ اور مذہبی تنظیمیں زد میں آئیں گی تو کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ لہذا اپنی ترجیحات پر آپ نے زور دینا ہے، اور اس حوالے سے میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میڈیا سے بھی کوئی بڑی توقع نہ رکھے۔ وجہ یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ملک کا پورا سیاسی ماحول، سیاسی جماعتیں، میڈیا بین الاقوامی ماحول کے دباؤ میں ہیں۔ جب ہماری پوری ملک کی سیاست، ہماری ملک کی ذرائع ابلاغ، ہمارے ملک کا سیاسی ماحول بین الاقوامی سیاسی ماحول کے دباؤ میں ہو تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر مذہبی جماعتوں نے اپنے مستقبل کے بارے میں خود سوچنا ہے اور کسی کے اوپر تکیہ نہیں کرنا۔ اپنی ترجیحات کو سامنے رکھیں۔ معروضی سیاست آتی ہے اور گزر جاتی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے معروضی سیاست کی کوئی اہمیت اب نہیں ہے۔ ہم آج دین اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آج مذہب اور مذہبی طرز معاشرت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آج مذہبی قیادت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آج داڑھی اور پگڑی اور اس کی ترجیحات کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لہذا اپنی ترجیحات کا پہلے تعین کر لو، ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ www.shahideislam.com۔ اور میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے باہمی انتشار کی وجہ سے ہر شخص ایک مخصوص دائرے میں بیٹھ کر مجتہد بن جاتا ہے۔ یہ دور اپنے تئیں اجتہاد کا دور نہیں ہے، یہ دور
مشاورت کا دور ہے. دو باتوں پر ہمیں اتفاق ضروری ہے. دو باتوں پہ. ایک یہ کہ اسلام اور امت اسلام نشانے پر ہے، ہم نے اپنے اسلام کی جنگ کیسے لڑنی. دوسرا یہ کہ ہمارا اس حوالے سے دشمن مشترک کون ہے، اس کا تعین کرنا ہے. اگر امریکہ اور عالمی استعمار ہماری نظر میں اسلام اور امت اسلام کے خلاف ایک جارح اور ظالم قوت ہے، اور بش کو ہم نے ہمیشہ مسلم کش کہا ہے، تو یہ دو باتیں ہمارے درمیان اتفاق رائے کی ہونی چاہیے. اس کے بعد بات رہ جاتی ہے اختلاف نظر کی. جب بنیاد اور اساس پر ہمارا اتفاق ہو تو اختلاف نظر جہاں جہاں جس شقوں پر ہے وہ محتاج مشاورت ہے، محتاج مبارزت نہیں. ہم اپنی توانائیاں کبھی ایک دوسرے کے خلاف صرف نہیں کریں گے. مجھے بعض لوگ بہت سی شکایتیں پہنچاتے ہیں تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ میں اپنی توانائی اس رخ پہ صرف کرنے کے لیے تیار نہیں. ادھر سے آنے والی گرم ہوائیں اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن یہاں سے ان کی طرف کوئی ایسا پیغام نہیں بھیجوں گا جس سے کہ ہماری توانائیاں بے جا صرف. لہذا آج دور ہے اپنی ترجیحات کے تعین کا. میں صرف ایک پیغام اپنی مذہبی دنیا کو دینا چاہتا ہوں. متحدہ مجلس عمل اس حوالے سے ایک وحدت امت مسلمہ کا ایک متفقہ پلیٹ فارم کیوں ٹوٹا، کس کی وجہ سے کمزور ہوا، میں نے ابھی تک اس حوالے سے بھی کوئی تنقیدی گفتگو نہیں کی ہے کہ بیان بازی میں ہم مصروف ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف. کوئی ہم پہ الزام لگائے گا، کچھ پہ ہم الزام لگائیں گے. ہم مسلسل دعوت دے رہے ہیں کہ اگر 2001 میں اس وحدت کی ضرورت تھی تو آج اس سے بڑھ کر اس وحدت کی ضرورت ہے. لہذا ہم دعوت ہی دے سکتے ہیں. دعوت دینے والا دعوت ہی دے سکتا ہے، قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. اور وہ دعوت ہم دیتے رہیں گے. ایک طرز تغافل ہے سو تم کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. ہمارا کوئی گناہ نہیں تھا. ہم نے وکلاء تحریک کے حوالے سے بھی یہی بات کی کہ یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں جتنا ملک کی سلامتی کا سوال اہم ہے. لہذا اس ترجیح پر اول نظر ہونی چاہیے. یہ معاملات آتے ہیں اور گزر جائیں گے. آج وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، ہماری رائے کے خلاف حل ہو گیا ہے، اس کے باوجود ہمیں قبول ہے. ہم کوئی جھگڑا کسی سے نہیں کرتے. ہم وکیلوں سے بھی کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے. وکیلوں سے بھی ہم کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے. وکیلوں میں بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ اتفاق کرنے والے بھی ہیں، ہمارے ساتھ اختلاف کرنے والے بھی ہیں. لیکن ہم وکیلوں سے کیوں الجھے؟ کوئی ضرورت نہیں اس بات کی. اور نہ میں ان کو اپنا مد مقابل سمجھتا ہوں، نہ میری ان سے جنگ ہے. لیکن ان سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے جو تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں چودھری افتخار صاحب کو آپ اپنے عہدے پر بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے، وہ تم کو مبارک. لیکن جس اصول کی آپ بات کرتے ہیں، اس اصول کے حوالے سے بڑے موٹے موٹے سوالات اب بھی زندہ ہیں. ان سوالات کی طرف اگر آپ متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ کی مہربانی نہیں ہوتے تو ہم اس معاملے کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے کہ جس سے ہم ملک کو داؤ پر لگا دیں. افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس ہوں یا نہ ہوں، ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بات میں قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا،
اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. مجھے افسوس ہے ہمارے ملک میں طے شدہ معاملات پر عمل درآمد اتنا طول پکڑ جاتا ہے کہ آنے والی نسلوں کو علم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا. آج جس میدان میں ہم سن 1974 کو یاد کر رہے ہیں، سن 1973 میں پاکستان کو قائم ہونے کے بعد یہاں تک کہ پھر تقسیم ہو جانے کے بعد پہلا آئین ملا تھا، سن 1973 کا متفقہ آئین جسے ہم قرار دیتے ہیں. اس میں اس اصول پہ اتفاق ہوا. ایک سوال تھا، اسلام تو ہم سب چاہتے ہیں لیکن کس کا اسلام؟ یہاں بھی ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے. اسلام تو ہم یہ سارے سیکولر کہتے تھے، سیکولر لوگ کہتے تھے اسلام تو ہم چاہتے ہیں لیکن کس کا اسلام؟ سنی کا اسلام یا شیعہ کا اسلام؟ دیوبندی کا اسلام یا بریلوی کا اسلام؟ اہل حدیث کا اسلام یا کس کا اسلام ہم چاہیں؟ جماعت اسلامی اپنا اسلام پیش کر رہی ہے، جمعیت علماء پاکستان اپنا اسلام پیش کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام اپنا اسلام پیش کر رہی ہے. ہم کس کے اسلام کو قبول کر لیں؟ یہ ایک سوال تھا یا نہیں تھا؟ سن 1973 کے آئین نے اس کا حل تلاش کیا اور قرار پایا کہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے. اس میں جہاں پر ماہرین قانون ہوں وہاں اس کے اندر ماہرین شریعت کی بھی نمائندگی ہو، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہو، اور وہ تمام قوانین کا جائزہ لیں. جہاں کوئی قانون ان کو ملے کہ جو قرآن و سنت سے متصادم ہے وہاں قرآن و سنت کے مطابق قانون کی سفارش پیش کریں. جب اس پہ اتفاق ہو گیا، سفارشات بننے لگ گئیں، تو مسلسل اس کو التوا میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ سن 1994-95 میں جب مولانا شیرانی اور مولانا امیر حسین شاہ گیلانی یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بنے تو انہوں نے سب سے بنیادی نقطہ یہ اٹھایا کہ سن 1973-74 سے جو کونسل قائم ہوئی ہے آج تک اس کی سفارشات مکمل نہیں ہو رہی، اور جب سفارشات مکمل نہیں ہوگی تو یہی کہا جائے گا کہ ابھی سفارشات آئی نہیں ہے اسمبلیوں میں، لہذا پہلا کام یہ کرو کہ اس کو مکمل کرنا ہے. چنانچہ وہ سفارشات مکمل ہوئی. کونسل کے اندر تمام مکاتب فکر نے اس پہ اتفاق کیا، کونسل سے باہر بھی تمام مکاتب فکر نے اس پہ اتفاق کیا، اور باضابطہ طور پر پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو سفارشات بھجوائی گئی. اب جب سفارشات اسمبلیوں کی ملکیت بن جائے تو پھر اسمبلی کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے مطابق قانون سازی کرے. چنانچہ ہم نے اپنا موقف اپنایا کہ اب ہم اپنے منشور کے اسلام کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جمعیت کے منشور کی بنیاد پر قانون سازی ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ دیوبندی کے منشور کی بنیاد پر قانون سازی ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ بریلوی کے منشور کی بنیاد پر ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ شیعہ کے منشور کی بنیاد پر ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل حدیث کے منشور کی بنیاد پر ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ سنی کے منشور کی بنیاد پر ہو. ہم کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل جو ایک آئینی ادارہ ہے اس کی سفارشات کی بنیاد پر قانون سازی کرو. آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے. موجودہ حکومت سے ہم نے جو معاہدہ کیا، جہاں ہم نے خارجہ پالیسی تبدیل کرنے کی شرط رکھی، وہاں ہم نے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے مطابق قانون سازی کا آغاز کرنے کی شرط بھی رکھی ہوئی ہے. یہ سارے مسائل ہم نے رکھے تھے اس کے اندر. جامعہ حفصہ کا اور فریدیہ کا مسئلہ حل کرنے کا بھی ہم نے شرط میں رکھا ہوا تھا. الحمدللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہو گئے، وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، اور کچھ شقیں ابھی باقی ہیں اس کے حل کی طرف بڑھ رہے ہیں. خارجہ پالیسی کی بات میں نے آپ سے کہہ دی کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں، کیسا سخت سفر تھا، دلدل میں پھنسے ہوئے.
حلق تک دلدل میں پھنسے ہوئے، یہاں سے اپنے آپ کو نکالنا انتہائی دشوار عمل ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب صوبہ سرحد میں MMA کی حکومت بنی تو اس نے آئین کے اس تقاضے پر عمل کرنے کا آغاز کیا اور حسبہ قانون پیش کر دیا، پاس کر دیا اس کو۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اسلامی قانون سازی کے حوالے سے آئین کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اٹھنے والا پہلا قدم تھا، آغاز تھا۔ 1000 میل کا سفر بھی کرنا ہو تو اس کا آغاز پہلے قدم سے ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے قدم کا آغاز کیا قانون سازی کے حوالے سے، لیکن پہلا قدم اٹھاتی ہی ہماری ٹانگ کاٹ دی گئی۔ کس نے کاٹی؟ جنرل مشرف اور وفاقی حکومت بنفس نفیس سپریم کورٹ میں اس کے خلاف گئے، اور جناب افتخار چودھری صاحب جس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اس نے صوبہ سرحد کی اسلامی قانون سازی کے حوالے سے آغاز کا راستہ روکا، ایک مرتبہ حسبہ بل کو مسترد کیا، پھر ہم نے پاس کیا، دوبارہ بھیجا تو دوبارہ سپریم کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا کہ یہ دستور کے خلاف ہے، آپ نے خلاف ورزیاں کی ہیں، اس کی روح نکال دی اور ہماری ان کوششوں کو ناکام بنانے کی یہ کوشش ہوئی۔ اگر آج پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی یہ قرارداد پاس کر سکتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل عدالتی قتل تھا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حسبہ قانون کا قتل ایک عدالتی قتل ہے اور اس کو عدالتی قتل کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ، نعرہ تکبیر۔ اس حوالے سے ذرا اپنی ترجیحات کو خدا کے لیے سمجھو کہ ہم ساری جنگ دنیا کے ساتھ اپنی ترجیحات کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اصول کیا ہوتا ہے، کس اصول کی بنیاد پر جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ اس دن میں اپنے دوست کے والد صاحب کی تعزیت کے لیے کمالیا گیا تھا، صحابی حضرات تشریف لائے، www.shahideislam.com۔ جب میں نے یہ سوال اٹھایا کہ ملک کے حالات خراب ہیں، بد امنی ہے، اس کے اثرات پنجاب تک آ گئے ہیں، اور پنجاب کو ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے چاروں چھوٹے صوبوں کے عوام کو ساتھ لے کر ملک کو ان حالات سے نکالنے کا فرض ادا کرنا ہے، تو مجھ سے پوچھا کہ جمعیت علماء اسلام اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا اپنے حجم سے بڑھ کر رہی ہے، جتنا ہمارا پارلیمانی حجم ہے اس سے بڑھ کر الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ پھر سوال کیا کہ تمہاری دیوبندی تنظیمیں کیوں اکٹھی نہیں ہوتی ملک کو بچانے کے لیے؟ اگر ساری دیوبندی قوتیں اکٹھی ہو جائیں اس ملک کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو میں نے کہا یہ فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، ملک سب کا ہے، اور من حیث القوم ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ملک کو بچانے اور ملک کی سلامتی کا سوال دیوبندی کے گلے میں کیوں ڈالتے ہو؟ سب اس میں ایک ہیں، ہمیں سب نے چلنا ہے۔ تو پھر مجھ پر سوال ہوتا ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے تمہاری مذہبی جماعتوں کا کردار کیا ہے؟ تو مجھے بھی تھوڑا سا ذرا غصہ تو آیا، تو میں نے کہا پنجاب والوں، مولوی کو ووٹ دیتے نہیں، حکومتیں تمہارے اوپر جاگیردار اور سرمایہ دار کریں، ووٹ کے لیے تمہارے نمائندے وہ، اور جب ملک پر آ جائے تو پھر مذہب کو بلاتے ہو کہ مذہبی لوگوں آؤ ملک کو بچاؤ۔ کدھر ہے تمہارے وہ لوگ جن کو تم نے منتخب کیا اور حکومت حوالے کی؟
یہ تفصیل تھی اس کی. اب ظاہر ہے کہ میں نے قوم سے کہنا میرا حق ہے کہ قوم اگر ہمیں ووٹ دے تو ہم نظام کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے سنبھالے ہیں حالات کو, بہت اچھے سنبھالے ہیں. ایک دفعہ جی حکومت سازی کا کام چل رہا تھا, جمعیت کو کون سی وزارت دینی ہے, فلاں وزارت فلاں وزارت فلاں وزارت, ٹھیک ہے جی. مجھے کہتے ہیں آپ کے پاس اس محکمے کے لیے کوئی بندہ ہے, آپ کے پاس اس محکمے کے لیے کوئی بندہ ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب صدر اور جناب وزیر اعظم دونوں ذرا معذرت کے ساتھ بات سن لیں, خفا نہ ہوں, آپ لوگ بڑے لوگ ہیں, آپ لوگ, میں تو غریب مولوی ہوں. میں نے کہا ہم جب آپ کی پیٹھ پیچھے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا مولوی لوگ, تو ہم آپ لوگوں پر ایک تبصرہ کرتے رہتے ہیں, اور وہ تبصرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو تو ملک چلانا آتا ہی نہیں ہے. لیکن اب کیا کریں, امریکہ آپ کو پسند کرتا ہے, اسٹیبلشمنٹ آپ کو پسند کرتی ہے, ان کی طاقت سے آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں, ہم لوگ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. ورنہ ہماری سوچ آپ لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ آپ حکومت چلانا نہیں جانتے, اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں محکمے کے تمہارے پاس وزیر ہے یا نہیں ہے. یہ کوئی بات ہے جو تم کر رہے ہو؟ ہم نے کہا انہیں حکومتیں کی ہیں, ہم نے تجربے کیے ہیں. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی حکومت سے لے کر اکرم درانی کی حکومت تک, بلوچستان کی مخلوط حکومتوں تک, اور آج بھی وفاق کے اندر جو محکمے ہمارے پاس ہیں اس کی کارکردگی کے حوالے سے تاریخ پاکستان کی تاریخ کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں, پوری حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں. مسئلہ یہ نہیں ہے الحمدللہ. تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں, اگر میں صوبہ سرحد کے بارے میں کہتا ہوں کہ حضرات سرحد جا رہا ہے تم سے, سرحد جا رہا ہے تم سے, تو یہ صوبائیت نہیں ہے, یہ ملک کو بچانے کی بات ہے. ملک کو, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تنقید کیوں کرتے ہو؟ اس بات پر سرحد میں تو کوئی ناراض نہیں ہوگا. مشکل یہ ہو گئی کہ جب میں نے یہ بات کہی تو یہاں ایک صحافی نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ فضل الرحمان کہتا ہے کہ یہ حکومت ہمارے حوالے کر دی جائے. تو ظاہر ہے اس نے یہی کہنا تھا کہ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ہمارے پاس مینڈیٹ ہے. ٹھیک بات تھی اس کی, لیکن اس کو پیچھے جو سوالات کے پس منظر ہے وہ تو بتاؤ. میں نے کب ان سے کہا ہے کہ آپ حکومت چھوڑ کر ہمارے حوالے کریں؟ میں تو قوم سے کہتا ہوں کہ ہمیں ووٹ دو, اور جب قوم سے کہنے کا بات ہے تو یہ میرا حق ہے کہ میں قوم سے کہوں کہ ہمیں ووٹ دو. لیکن بات صحیح نوٹ کیا کرو نا. اب وہاں سے مجھ پہ تنقید ہو رہی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ میں نے تو یہ بات اس طرح نہیں کہی ہے. اب کیا کروں, جواب دوں گا تو سوال جواب شروع ہو جائے گا, میڈیا والے خوش ہوں گے کہ ہماری بات بن رہی ہے, ہمارا کام بن رہا. تو اس حوالے سے بھی ہمیں اپنا ریکارڈ صحیح رکھنا چاہیے. ہم اپنا منشور رکھتے ہیں, ہم اپنا تجربہ رکھتے ہیں, ہم اپنا ویژن رکھتے ہیں, ہم اپنے مستقبل کی راہیں تراش سکتے ہیں, ہم قوم کے مسائل کو جانتے ہیں, ہم قوم کے صفوں اور غریبوں کے اندر اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں, ہم ان کی صبح و شام کی ضرورتوں کو براہ راست سمجھتے ہیں. یہ بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ کر ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے کوئی نہ کوئی خبر پڑھتے ہیں. پبلک کی ضرورتوں کو ہم جانتے ہیں, کیونکہ مشکلات کیا ہیں, اس سے ہم نے نکلنا کیسا ہے, بین الاقوامی ماحول سے کیسے نکلنا ہے. یہ جو موجودہ گلوبلائزیشن ہے اور عالمگیریت ہے, اس سے کیسے نکلنا ہے ہم نے. تو اس سارے نظام پر ہماری نظر رہنی چاہیے, اور اس حوالے سے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو آج شاہی مسجد کی مینار, شاہی مسجد کا ماحول, شاہی مسجد کی تاریخ اور ختم نبوت کے لیے ہمارے اسلاف کی جدوجہد اور ان کی قربانیوں کی تاریخ, وہ ہمیں آج یہاں اکٹھا کرنے پر ہمیں آمادہ کر چکی ہے. ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ وقت ہے وحدت کا, یہ وقت ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کا, یہ وقت ہے اپنے نظریے کی حفاظت کا, یہ وقت ہے اپنی آزادی و حریت کی حفاظت کا.
اس کے لیے اپنے تدبر کا مظاہرہ کرنے کا، اپنی توانائیاں صرف کرنے کا، اور اس ماحول میں الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کا کردار قائدانہ ہے، سب کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اور آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جمعیت علماء کی پالیسیاں، اس کے نظر، اس کے ویژن، اس کا تدبر اور معاملات پر اس کی گہری نظر، اس کا احترام کرتے ہوئے اس کو فالو اپ کریں۔ صرف پروپیگنڈو پہ نہ جائیں، پروپیگنڈو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تاریخ ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ جب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالتا ہوں، جب کفر آپ کے دین کا جواب دلیل سے نہیں دے سکا تو اس کفر نے آپ کی کردار کشی کی۔ www.shahideislam.com جب صحابہ کرام کی تحریک کا جواب عالم کفر دلیل سے نہیں دے سکا تو انہوں نے ان فقیروں کی استہزاء کی اور ان کے کردار کشی کی تھی۔ میرے اکابر، میرے اسلاف، جن کا دامن صاف ستھرا ہے، اور میرے اکابر اتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کو میں جبل عظمت سمجھتا ہوں اپنے اپنے وقت کا، میں اپنے اکابر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے لیے سند سمجھتا ہوں، اپنے لیے حجت سمجھتا ہوں۔ میرے اکابر کا مقابلہ اگر تم کردار سے نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا کام یہی رہ گیا ہے کہ ان کی کردار کشی کرو۔ میرے بارے میں آپ جو چاہے کہہ دیں، میں آپ کے دور سے آپ کے ساتھ گزر رہا ہوں، میرے اندر ہزار کمزوریاں ہو سکتی ہیں، آپ میری اصلاح بھی کریں، اچھی نیت سے کریں، بری نیت سے کریں، میں برداشت کر لوں گا، لیکن حسین احمد مدنی کے دامن پر اگر تم نے ایک ذرا بر داغ ڈالنے کی کوشش کی، خدا کی قسم تمہارے قلم کو توڑ کر کے رکھ دوں گا۔ نعرہ تکبیر، تاج و ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ، قائد ملت اسلامیہ، علماء اہل حق، ہوتے کون ہو؟ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مدنی۔ آپ ان کے نظریات سے، آپ ان کے خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر اختلاف کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اگر تم نے ان کی کردار کشی کی تو یاد رکھو، جو زبان میرے اکابر کی کردار کشی کے لیے اٹھے گی، ہمارا کارکن اس زبان کو گتھی سے کھینچ لے گا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، بے ضمیر، بے ضمیر، ہم امیر، بے ضمیر، بے ضمیر، بے ضمیر۔ بھائی وہ لکھتا ہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں پر تھپڑ اٹھانا بھی میں تھپڑ کو ضائع ہونا سمجھتا ہوں۔ کہاں کسی کو قتل کی دھمکیاں دینا؟ اگر قتل کی دھمکیاں ہیں تو قتل کے میدان اور بہت زیادہ ہیں۔ ہم صرف اخلاق کی بات جانتے ہیں، شرافت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اخلاق کی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آج امریکہ اور مغربی استعمار کے خلاف کوئی پہچان ہے، اگر کوئی ذہن ہے، جیسے میرے اکابر نے کہا تھا کہ ہم بچے کے دل میں امریکہ کی نفرت بھر دیں گے، الحمدللہ آج بھی پوری سوسائٹی میں عالمی استعمار کے خلاف حق کی آواز بلند کرنے کی علامت جمعیت علماء اسلام ہے، اور وہ اس فرض منصبی کو ادا کرتی رہے گی۔ تو میرے محترم دوستو، ہم بیک آواز ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ ہم آج بھی امریکہ کو دعوت دیتے ہیں، ہم آج بھی یورپ کو دعوت دیتے ہیں، ہم آج بھی حکمرانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے مذاکرات سے مسئلے کو حل کریں، گفتگو سے مسئلے کو حل کریں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر طاقت استعمال ہوگی، اگر ڈرون استعمال ہوگا، اگر بم استعمال ہوگا تو وہ طاقت ہمارے پاس ہے، لیکن اگر دلیل کی بات ہوگی تو جس طرح پارلیمنٹ میں فضل الرحمان شکست دے چکا ہے، کمیٹی کے اجلاس میں فضل الرحمان کامیابی حاصل کر چکا ہے، دلیل کے محاذ پر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے
پاکستان کی بات کرنی ہے، ہم نے سندھ میں جا کر پاکستان کی بات کرنی ہے، ہم نے بلوچستان میں جا کر پاکستان کی بات کرنی ہے، ہم نے فرنٹیئر میں جا کر پاکستان کی بات کرنی ہے، ہم نے پنجاب میں آ کر پاکستان کی بات کرنی ہے، اور ہر ایسا عمل جو مجھے نظر آئے کہ یہ صوبوں کو آپس میں تقسیم کر رہا ہے، میں نے اس کی نشاندہی بھی کرنی ہے، میں نے اس کی طرف قوم کو بھی متوجہ کرنا ہے۔ مجھے کسی کے سیاسی فائدے اور نقصان کی پرواہ نہیں۔ جب ملک کا سوال آئے گا، اور آج پھر شاہی مسجد کے اس بڑے میدان سے پورے پنجاب کو پکار کر کہہ رہا ہوں کہ ملک کی سلامتی کے لیے ایک بڑی بھائی کی حیثیت سے جب تک مجھ سے ہو سکے گا تم سے بھیک مانگتا رہوں گا، تم سے بھیک مانگتا رہوں گا، تم سے بھیک مانگتا رہوں گا۔ آؤ ملک کی سلامتی کے لیے ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، ان کو سیاسی محاذرائی اور سیاسی تنقید کی بنیاد نہ بنایا جائے، حقائق کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہم بفضل خدا ملک کی سیاست اور بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے اپنے ذہن اور اپنی دلیل پر آپ سے زیادہ اعتماد کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم آپ کو اپنے آپ کو تمہارے مقابلے میں زیادہ دانشور سمجھتے ہیں۔ اگر قوم نے علماء کی دانش پر اعتماد کیا، جمعیت علماء کی دانش پر اعتماد کیا، تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان آج جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے، جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، انشاءاللہ اس دلدل سے ہم اس ملک کو نکال سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه. shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل